بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی۔ آج پھر ہم اپنے درس قرآن کے سلسلہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم پہلے سپارے کا 13 نمبر رکوع اس کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب گفتگو فرما رہے ہوتے اور صحابہ کو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی اور وہ دوبارہ پوچھنا چاہتے تو حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ رائنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کرم فرمائیے اور ہماری رعایت فرمائیے اور اس بات کو ذرا دہرا دیجئے تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے۔ تو یہ رائنا صحابہ جو ہے وہ ادب کے طور پہ کہا کرتے، لیکن اور اس کا معنی عربی میں یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہماری رعایت فرمائیے، ہماری طرف نظر کرم فرمائیے، لیکن عبرانی زبان میں اس کا معنی جو ہے وہ ایسا تھا کہ جو گستاخی پر معمول ہوتا تھا۔ تو یہودی جو ہے منافق، وہ حضور کی جناب میں یہ لفظ جو ہے وہ گستاخی کے طور پہ استعمال کیا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے وہ لفظ جس سے اپنے محبوب کی گستاخی کا شائبہ بھی ہوتا اس کے بولنے سے منع فرما دیا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو تم رائنا نہ کہا کرو۔ پھر خود ہی لفظ بھی عطا فرما دیا، فرمایا وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ تو پہلے میں تھا ہمارا خیال فرمائیے اور دوسرے میں تھا کہ ہمارے اوپر نظر کرم فرمائیے، انظرنا، اور ایسا لفظ دیا کہ نہ اس سے پہلے کبھی اس میں کوئی گستاخی کا شائبہ تھا، نہ قیامت تک اس میں کوئی گستاخی کا معنی لیا جا سکتا تھا۔ تو کالا فرمایا وقول انظرنا، اور پھر عرض کیا کرو کہ انظرنا، یا رسول اللہ ہماری طرف نظر کرم فرمائیے اور اس بات کو ذرا دہرا دیجئے۔ لیکن پھر بھی فرمایا واسمعوا، غور سے سنا کرو، ہما تن گوش ہو کر میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھا کرو، غور سے سنا کرو، تمہیں دوبارہ یہ کہنے کی حاجت ہی نہیں ہونی چاہیے کہ یا رسول اللہ دوبارہ ارشاد فرما دیجئے۔ تم بات بات پہ میرے محبوب کو یہ کہتے رہو گے تو یہ بھی میرے محبوب کی بارگاہ کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ غور کے ساتھ سنا کرو کہ تمہیں یہ لفظ کہنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور یاد رکھو کہ کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اب یہودی جو ہیں ان کو اعتراض یہ تھا کہ نبوت بنی اسرائیل کی وراثت ہے تو یہ بنی اسماعیل میں سے آخر الزمان نبی کیوں تشریف لائے، اور مشرکوں کو یہ اعتراض تھا کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں میں سے کسی کو نبی چننا ہی تھا تو مکہ اور طائف کے سرداروں میں سے کسی سردار کا انتخاب کیا جاتا جس کی بات کو لوگ سنتے اور اس پر جو ہے وہ اس کی بات ماننے کے لیے تیار بھی ہوتے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یتیم بیٹے کا انتخاب کیوں ہوا ہے؟ تو اللہ رب العزت ان کا یہ جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں وہ اور مشرکین وہ یہ نہیں چاہتے کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی بھلائی کی چیز اترے، کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی کی چیز اتاری جائے، وہ یہ کسی شکل میں بھی پسند نہیں کرتے۔ ان کو اس پر اعتراض ہے، لیکن کیا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے مختص فرما لیتا ہے۔ یہ تو اس کا فضل ہے، جس پر بھی وہ چاہے وہ کسی کے مشورے کا پابند تو نہیں ہے، نہ ہی کسی کے مشورے کا محتاج ہے۔ تو فرمایا کہ وہ تو اس کی رحمت ہے، جسے چاہے وہ اپنی رحمت کے لیے خاص فرما لے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے فضل والا ہے۔ اور پھر یہ ایک اعتراض وہ بھی طرح طرح کے اعتراض کرتے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ اسلام سے متنفر کرنے کے لیے وہ طرح طرح کے سوال اٹھاتے، اور ان کا یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا۔ تو وہ یہ کہا کرتے کہ یہ دیکھو کہ پہلے قرآن کوئی حکم اور نازل کرتا ہے اور بعد میں پھر کوئی اور حکم آ جاتا ہے، تو پہلا ختم کر دیا جاتا ہے، اور ایسا کرنا اللہ کا شایان شان تو نہیں ہے۔ وہ ایک بات کہہ دے
بس وہ بات اس کے بعد دوبارہ کوئی دوسری بات کہنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ جو چیز ہے وہ کہتے پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کی کتاب، یہ جو قرآن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں پہلے کوئی حکم اور نازل ہو رہا ہے تو بعد میں کوئی حکم اور نازل ہو رہا ہے۔ تو اس کا اللہ رب العزت نے جواب ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسھا، ہم کسی آیت کو بھی جب منسوخ کرتے ہیں، جب اس کو ختم کر دیتے ہیں اس کا حکم، او ننسھا یا اس کو جب وہ فراموش کرا دیتے ہیں، تو ناتی بخیر منہا، تو اس کی جگہ پر اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں، او مثلھا یا کم از کم اس جیسا حکم ضرور لے کے آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں ہوتا کہ پہلی والی حکم سے بعد والا حکم جو ہے وہ کوئی گھٹیا ہوتا ہے، بلکہ اس جیسا یا اس سے بہتر حکم لے کر آتے ہیں۔ تو یہ جو منسوخ کرنا ہوتا ہے، اصل میں ایک حکم ایک خاص مدت کے لیے اتارا جاتا ہے، اور جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر دوسرا حکم جو نازل کرنا ہوتا ہے وہ پھر اتار دیا جاتا ہے اور پہلے حکم کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ حکمت کے مطابق بھی تھا، کیونکہ مکہ جیسی جو عرب کی بگڑی ہوئی قوم تھی تو ان کو یک لخت جو ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں لایا جا سکتا تھا، آہستہ آہستہ ان کی تربیت کی جا سکتی تھی، اور پہلا حکم نازل کیا جس میں نرمی تھی، تو پھر دوسرا حکم نازل کر دیا جس میں پہلے والے کی نسبت تھوڑی سختی، کیونکہ اب ان کے مزاج اس حکم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جس طرح کے شراب کے متعلق ہے، پہلے کہا کہ یہ شراب جو ہے یہ بری چیز ہے، اس کی برائی بیان کی، اور پھر بعد میں کہا کہ تم جو ہے وہ شراب پی کر نماز کے لیے نہ ہو، نماز کے قریب نہ ہو شراب کی حالت میں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے وقت میں یا اس کے آگے پیچھے وقتوں میں شراب نہ پی جائے، اور پھر آخر میں شراب کی حرمت کا حکم نازل فرما دیا، کیونکہ اب ان کی طبیعتیں جو ہیں وہ شراب کا حکم قبول کرنے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ ہم جب کوئی حکم منسوخ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں، یا اس کو فراموش کرا دیتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، تو نادم خیر منہا، تو اس سے بہتر کوئی حکم لے کر آ جاتے ہیں، اور مثلھا یا کم از کم اس جیسا حکم لے کے آتے ہیں۔ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کے مشورے کا پابند ہے، وہ جو جی میں آئے کرتا پھرے، کسی کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تو نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے۔ وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور تمہارے لیے اللہ کے علاوہ نہ کوئی یار ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے، نہ ہی کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے دستے قدرت میں ہے۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، اب یہودی جو ہیں یہ مسلمانوں کو طرح طرح کے سوالات بارگاہ رسالت میں کرنے پر اکساتے، کبھی کہتے یہ سوال پوچھنا، کبھی کہتے یہ بات پوچھنا، کبھی کہتے یہ بات پوچھنا۔ تو مسلمان جو سادہ لوگ ہوتے تھے وہ ان کے چال میں آ جاتے اور بارگاہ رسالت میں سوالات کرنا شروع کر دیتے، تو اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے رسول سے ایسے ہی سوال تم پوچھو جیسے اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے جاتے رہے؟ کہ یہودیوں کی اپنی عادت یہ تھی کہ وہ سوالات پہ سوالات کرتے رہتے تھے، کثرت سے سوال کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے رسول سے بھی اسی طرح تم سوال پوچھو جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہودی پوچھتے رہے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، اور جس کسی نے بھی ایمان کو کفر کے ساتھ بدل لیا ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے۔ تمہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں زیادہ سوالات کرنے کی اجازت نہیں ہے، بس جو میرا محبوب حکم دے اس پر عمل کرو، اور جس کو کرنے سے روک دے اس سے رک جاؤ، جس میں اللہ اور اللہ کا رسول خاموشی اختیار کریں اس میں اس سے زیادہ سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اور پھر رہی بات یہودیوں کی، تو وَدَّ کَثِیرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم، اور یہ جو یہودی ہیں ان میں سے تو اکثر لوگ جو ہیں، اور عیسائی اور یہودیوں میں سے اکثر لوگ چاہتے ہیں کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں، کفارہ، دوبارہ تمہیں کافر کر دیں ایمان لانے کے بعد۔ ان کی خواہش یہ ہے، کیونکہ وہ، اور یہ ایسا کرتے کیوں؟ حسد کرتے ہوئے کہ خود تو وہ ایمان لائے نہیں ہٹ درمی کی وجہ سے، اور تم جو اس شرف سے مشرف ہو گئے اور اس ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اس پہ بھی انہیں حسد ہے کہ یہ کیوں اسلام لے آئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف پھیر دیں۔ من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، اور ایسا کیوں انہوں نے کیا؟ ایسا وہ اس لیے حق بالکل ان کے سامنے واضح ہو جانے کے بعد وہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو جو ان کے دلوں میں حسد ہے
ان حسد کی وجہ سے وہ تمہیں کفر کی طرف پھیرنا چاہتے ہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے، بلکہ حق ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ جو نشانیاں ہم نے تورات اور انجیل میں پڑھ رکھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات میں موجود ہے. فافو وصفہو حتی یاتی اللہ بامرہ، بس آپ ان کو معاف کر دیجئے اور درگزر کیجئے یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم نازل فرما دے. رہی بات ان کی تو ابھی حکم نہیں ہے، اور ایک وقت آئے گا ابھی تم ان کو معاف کرو اور درگزر کرو، ان کی جو سوالات اور اعتراضات اور طرح طرح کی تکلیفیں دینے والی باتیں ہیں ان سے درگزر کرو. بس ایک وقت آئے گا اللہ تمہیں حکم دے گا اور پھر ان کا کلا کما کرنے کا حکم نازل ہو جائے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو، اور جو کچھ بھی تم اپنی ذاتوں کے لیے آگے بھیجو گے بلائی کا کام، تجدوہ عند اللہ، تو تم اسے اللہ کے ہاں پاؤ گے. تمہاری نیکی چھوٹی ہو یا بڑی ہو، جو کچھ بھی تم نے کر کے آگے بھیج دی ہوئی ہے اللہ رب العزت کے ہاں اس کو محفوظ پاؤ گے. اللہ تعالیٰ اس کو بلائے گا نہیں، تمہاری نیکیوں کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ وہ اپنی بارگاہ میں محفوظ رکھے ہوئے ہے، اور تم جب جاؤ گے اللہ کے حضور تو وہ نیکیاں تمہیں اس کی ہاں موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی تم کرتے اس کو دیکھ رہا ہے. وقالوا لن يدخل الجنۃ الا من كان هودا او نصارى تلك امانیہم، اور یہودی کہنے لگے کہ اور یہودی اور عیسائی کہنے لگے کہ جنت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہوگا. تو یہ وہ اکثر کہا کرتے تھے. تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب ارشاد فرمایا تلک امانیہم، یہ ان کی من گھڑت باتیں ہیں، یہ ان کا وہم و گمان ہے، ان کی آرزویں خواہشیں ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے. آگے پھر خود ہی فرما دیا کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیے کہ اگر یہ بات سچی ہے، تم اس بات میں سچے ہو کہ صرف یہودیوں اور عیسائیوں نے جنت میں جانا ہے، تو پھر کوئی دلیل لے کے آ جاؤ، اس پہ کوئی دلیل تو دو نا. کوئی اللہ نے تمہارے اوپر وحی نازل کی یا اس نے کوئی حکم تمہیں دیا اور اس طرح کا کوئی اس نے تم سے وعدہ کیا ہوگا تو پھر کوئی دلیل لے کے آؤ. بلا دلیل تم یہ کہتے پھر رہے ہو. بلا ہاں من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، اور فرمایا کہ جس کسی نے بھی اپنا چہرہ اپنے رب کے سامنے جھکا دیا اور وہ مخلص بھی ہوا تو فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے. تو کامیابی کا انحصار یہودی یا عیسائی ہونے یا کسی خاص قوم کا فرد ہونے سے نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا انحصار جو ہے وہ اعمال صالحہ پر ہے اور عقیدے کی درستگی پر ہے. اس لیے فرمایا بلا من اسلم وجہہ، جس کسی نے بھی اپنی ذات، اپنی خواہشات اور اپنی تمنائیں اپنے رب کے حضور جھکا دی تو وہ محسن، اور پھر اس میں وہ مخلص بھی ہوا تو فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہوگا. ولا خوف علیہم ولا ھم یحزنون، ہاں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. کتنی بھی بڑی قوم سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور عمل صالح نہیں ہے تو وہ اللہ کے حضور خائب و خاسر ہوگا، نقصان اٹھائے گا. دعا اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. الہ العالمین ہمارے اس سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اس کے تصدق اور توسل سے جاگتی آنکھوں کے ساتھ اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پاک کی زیارت عطا فرمانا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں موت عطا فرمانا. جب دم واپسی ہو آنکھوں کے سامنے چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہو اور زبانوں پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. الہی قبر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان عطا فرمانا. حشر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دست اقدس سے آب کوثر عطا فرمانا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمانا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و علی آلہ و اصحابہ.